نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لوگوں نے کہا کہ ہمارے 4 عنصر پورے نہیں ہیں، ہمیں فلانے نے بتایا کہ تمہاری باڈی جو ہے آگ ہوا مٹی سے پانی سے بنی ہے اور اس میں کوئی فلانا عنصر کم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے دور میں جناب علی بجائے لمبے چوڑے ٹیسٹ اور علاج کرنے کے وہ اپنے 4 عنصر انسان کے پورے کر دیے جاتے تھے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس میتھڈ کو سمجھتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اس کو نہیں سمجھتے نہیں مانتے میں ان کو بلیو کرانے کے اس میں پوزیشن میں نہیں ہوں۔ جو اس کو سمجھتے ہیں، جو سائنس کو سمجھتے ہیں کہ آگ ہوا مٹی پانی یہ 4 عنصر سے یہ کائنات چل رہی ہے اور ہم بھی اسی کے مجموعہ ہیں، اگر جن کو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ بات ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، کیا کرتے تھے، اب وہ تھوڑا سا 2 نمبری کر لیتے تھے، میں 2 نمبری کے بغیر ڈائریکٹ بات کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے جناب علی ہم نے فلیتے لکھ کے دیے ہیں، اس میں ہم نے فلانے طلسم لکھ کے دیے ہیں اور اس میں روئی لپیٹ لو یا کاٹن کا کپڑا نیلے کلر کا، کوئی ضروری نہیں ہے نیلے کلر کا، کاٹن کا کپڑا نیلے کلر کا لپیٹ لو، نیلے کلر کے دھاگے سے اس کو بتی کو لپیٹ دو اور اس کو جناب علی ایک چراغ لو، ایک سرسوں کا تیل لو اور جناب علی روزانہ رات کو اس کے جلا کے قریب بیٹھ کے کوئی 10 منٹ دیکھا کرو، سمجھ میں آ رہی بات کو، اور بندہ صحیح ہو جاتا تھا، بندہ صحیح ہو جاتا تھا، مرض کچھ بھی ہو، A to Z الف سے یا تک 1 سے لے کے 100 تک مرض کچھ بھی ہو وہ بتی۔ اب وہ جناب علی بات ان کی مونوپولی ہوتی تھی کہ جناب علی ہم نے جو تعویذ و طلسم آپ کو لکھ کے دیا ہے اس سے آپ کو شفا ہو رہی ہے۔ بڑا غور تو کرو، تعویذ اگر جادو ٹونے منتر شیطانی اور دیوی دیوتاؤں کو لکھ کے دیا ہے تو لعنت ہے ایسے تعویذ پر، ٹھیک ہے، کیا آپ کا ایمان عقیدہ ان کے اوپر ہے؟ صحیح ہے۔ اور تعویذ میں اگر اللہ کا کلام لکھ کے دیا ہے، قرآن کی آیتیں لکھ کے دی ہیں تو بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ کا کلام آپ لکھ کے جلا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ٹوپی ڈرامے غلط تھے۔ جو صحیح ٹوپی ڈرامہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی 4 عنصر ویسے ہی پورے ہو جائیں گے، کسی طلسم کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے 4 عنصر پورے ہو جائیں، آگ ہوا مٹی پانی باڈی کا، تو اس میں یقین کریں کہ آپ کی زندگی پرامن ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان سا ہے، طریقہ جو ہے بڑا آسان سا ہے۔ ایک عام وائٹ پیپر لے لو، اس میں کچھ بھی لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہاں بیگم نے خط دیا آپ کو، بیگم نے بھیج دیا کہ اتنے سال ہو گئے تم نہیں آ رہے، مجھے تو تیرے اوپر ویسی شکتا لگ رہا ہے کہ تو کہیں اور لگ گیا ہے، کسی اور کی چاہت میں مبتلا ہو گیا ہے، میرے سے دل بھر گیا ہے تو مجھے چھوڑ دے، یہ وہ بیگم کا وہ والا خط لے لو، نہیں ملتا تو عام وائٹ پیپر لے لو، بیگم کے خط کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خط آج کل لکھتی نہیں بیگم، واٹس ایپ پہ ایسی ڈرونی شکلیں بھیجتی ہیں، لال لال منہ، تو خط کا دور ختم ہو گیا، تو وائٹ پیپر لے لو، وائٹ پیپر لے لو، اس میں روئی لپیٹو، دھاگا لپیٹو، کسی بھی کلر کا دھاگا، کاٹن ہو، مرسرائڈ یا پولیسٹر نہ ہو، کاٹن ہو، کاٹن میں روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو جتنی کیمسٹری لیول پہ دھاگے اور کپڑے اس میں روح نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھو مردے کو کیسے گاڑتے ہو، کاٹن کے کپڑے میں نا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جناب والی آپ نے ایک لمبا سا کاغذ کی بتی لے لو، A4 سائز کا پیپر لے لو، آدھے کا آدھا لمبائی میں کاٹ لو، اس کو فولڈ کر کے بتی بنا لو، کچھ بھی لکھنا ضروری نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور اس میں روئی لپیٹ کے دھاگے سے باندھ دو۔ اب ایک چراغ لے لو مٹی کا، اس میں ڈالو سرسوں کا تیل، اب اس کو پورا تر کر کے پہلے، پھر اس کی تھوڑی سی بتی اوپر کر کے جلا دو۔ کتنا دن لینا ہے؟ 21 دن لے لو، 40 دن لے لو، نارمل لائف۔ ویسے ایک عام منیمم انیشل کیس کے لیے جب بندہ ذہنی پریشان ہو یا بیماری اس کی ڈائگنوس نہیں ہو رہی ہو یا وہ علاج کرانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے اور اس نے صحیح ہونا ہے، تو وہ صحیح ہونا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے اپنے 4 عنصر پورے کرنے، آگ ہوا مٹی پانی کے۔ تو اس میں ہوگا کیا کہ مٹی کا چراغ کیا ہے؟ مٹی، آگ اس میں جل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا کیا ہے؟ جو اس کا دھواں نکل رہا ہے، اور پانی کیا ہے؟ پانی کے اجناس میں پانی کے جیسا سرسوں کا تیل ہے، ٹھیک ہے۔ سرسوں کا تیل غدی اعصابی 5 نمبر ہے، اور 5 نمبر ہی روح کا مزاج ہے، یعنی کہ گرم تر۔ ایک بندہ گرم ہے اور ہلکا سا نرم ہے تو اس کو آپ کہتے ہو زندہ ہے نا۔ تو زندگی روح ہے اور روح کا مزاج 5 نمبر ہے، اور 5 نمبر ہی مزاج سرسوں کے تیل کا ہے، ٹھیک ہے۔
اب آپ بات کو سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے کہ جب روح بندے کی چارج ہو جائے، روح کے وولٹ امپیر پورے ہو جائیں تو بندہ نارمل موڈ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو جو افراد عناصر اربع کی بات کرتے ہیں تو عناصر اربع کے اعتبار سے کہا کہ آپ نے جناب علی یہ اس طریقے سے سرسوں تیل میں ہی بتی بنا کے رکھا، اور جناب علی یہ کوئی روحانی عمل نہیں ہے، یہ کیمسٹری ہے. ٹھیک ہے. آگ ہوا مٹی پانی کیمسٹری ہے. آپ اپنے اطراف کا جو مشاہدہ کر کے جو ایک کنکلوژن پیش کرتے ہو وہ سائنس ہے. ٹھیک ہے. تو کیمسٹری ہے تو سائنس ہے، سائنس ہے تو کیمسٹری، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیمسٹری کی بات ہے کہ اگر آپ جناب اس طریقے کی بتی بنا کے روزانہ چند دن، 3 دن، 7 دن، 11 دن، 40 دن، 21 دن آپ دھواں لے لیتے تسلی ہونے تک، روزانہ اس کو جلتا ہوا دیکھنا. اچھا جلتا ہوا دیکھنے میں اس کی جو شعلہ ہے اس پہ نظر توجہ گاڑ کے رکھنی ہے تاکہ آپ میڈیٹیشن فوکس پہ چلے جائیں. میڈیٹیشن فوکس پہ جانے کی صورت میں کیا ہوگا کہ جس نیت سے آپ وہ کام کر رہے ہیں وہ نیت سب کانشیس ہے، اور سب کانشیس آپ کے اس کیے دھرے عمل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے آپ کی نیت کے کارن. تو یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اور سب کانشیس اس کو ایکسیپٹ کر لے تو آپ کے 4 عنصر پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. غور کر لیجئے گا، ذرا سا غور چاہیے میری اس بات پہ تاکہ آپ کو سائنس سمجھ میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ بابا جی بولے نہیں جی ہم تو اللہ کا کلام لکھ کے دیتے ہیں. ابھی اللہ کا کلام جلانے کے لیے ہوتا ہے جی. نہیں، ہم تو شیطانوں کا نام لکھتے ہیں. ابھی مجھے کیا پڑی شیطانوں کا نام جلانے کی ہے؟ شیطانوں کا نام لکھ کے جلا دی، ایک کا نام سسرالیوں جیسا مل گیا اور بیگم نے پرچہ پڑھ لیا تو پھر تو اللہ کی امان پھر. ٹھیک ہے. تو بھائی صاحب نہ اللہ کا نام لکھ کے جلانا ہے کبھی، نہ شیطانوں کے نام لکھ کے جلانا ہے. شیطان خود آگ کا بنا ہوا، اس کو آگ میں جلاؤ گے تو شیطان بڑھے گا. اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ تعویذ ملا اس کو جلا دیا، چولہے میں ڈال دیا، اور مصیبت بڑھ جاتی گھر میں. تعویذ جو بھی ملا اگر اس میں آپ کو خطرہ ہے کہ یہ شر کے تعویذ ہے تو شر جو ہے سارا آگ کا بنا ہوا، آپ اس کو پانی میں ڈال دیں، پانی میں ڈبو دیں، پانی میں کنویں میں ڈال دیں، بہتے پانی میں ڈال دیں، یا نلکا کھول کے اس کو مسلتے رہیں، اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے تعویذ کا تو اس کو بہا دیں پانی میں. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بھی مشکوک چیز ملے یا گھر میں آپ کو کوئی مشکوک چیز ملے، صبح دروازہ کھولا تو کالے بکری کی سیری پڑی ہوئی تھی، کالی مرغی کا سر پڑا ہوا تھا، کالا چوہے کا سر کٹا ہوا پڑا ہوا تھا، تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، صرف ٹھنڈا پانی ڈال دیں بس. ٹھیک ہے. نہیں تو اس کیفیت میں پہنچ گئے نا کسی پہنچے ہوئے کے پاس، تو پہنچے ہوئے نے ایسی ڈرونی آنکھیں کر کے آپ کو آنکھیں دکھا کے آپ کو ایسا ہپناٹائز کرنا ہے، ایسا ذہنی پریشان کرنا ہے، پھر اس کا جو لوٹنے کا سلسلہ ہے، کیونکہ ہپناٹائز آپ ہو چکے، اب جو لوٹنے کا اس کا سلسلہ ہے وہ بند ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہپناٹائز ہو چکے. ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی بھی شر کا پہلو ملے تو اس میں تیز ٹھنڈا پانی ڈال دیجئے، کام ختم. ٹھیک ہے. تو 4 عنصر آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ مٹی کا پیالہ، آگ جلا رہے ہو، دھواں نکل رہا ہے، اور سرسوں کا تیل ہے. آگ ہوا مٹی پانی 4 عنصر کا یہ مجموعہ ہے. محض اس کو دیکھنے سے بہت سارے معاملات آپ کے سیدھے ہو جاتے ہیں جو کہ نیگیٹو انرجی کی وجہ کے کارن آپ کی روح کو یا جسم کو یا معاملات کو یا آپ کی سماج کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں جناب علی پورے گھر میں ناچاکی ہے، کسی طرح ہاتھ پاؤں جوڑ کے ایگری کر لو کہ بھائی سب الگ الگ چراغ دیکھ لو، یا ہمارے ساتھ رات کو بیٹھ کے ایک ساتھ دیکھ لو. ایک ساتھ بیٹھ کے اگر سارے گھر والے 7 دن چراغ دیکھنے میں آ گئے، چراغ جلتا ہوا دیکھنا ہے، کرنا کیا یہی. یقین کرو کہ گھر میں ناچاکی ختم ہو جائے گی، ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی. ہم آہنگی پیدا ہونے سے سب ایک دوسرے کے کوآپریٹر ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کے جب مددگار ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا مددگار ہو جائے گا. تو گھر میں سے نحوست ختم ہو جائے گی، برکت داخل ہو جائے گی. تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، سمجھنا آپ کو پڑے گا. یہ ویڈیو 8-10 دفعہ دیکھنی پڑے گی تاکہ بات دل میں اتر جائے اور آپ لٹنے سے بھی بچ جاؤ اور آپ اچھے بھی ہو جاؤ. آپ کے گھر میں، آپ کے پورے خاندان میں، بھون پریوار میں اللہ سکون دے دے اور جناب علی آپ کے گھر کو شکتی شالی بنا دے. آپ کا گھر بابرکت ہو جائے، خیر و عافیت والا ہو جائے، سب ایک دوسرے سے مخلص ہو جائیں، محبت کرنے والے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا پڑے گا. پہلے اس کو سمجھیے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ روحانی دنیا نہیں ہے، یہ ایک سائنسی دنیا ہے. پھر اس پر عمل کر لیجئے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331 2009 888. ٹھیک ہے. تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے
آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔